بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل السنہ ہیں اور ہمیں جناب حیدر کرار مولا مرتضیٰ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے صرف عشق کی حد تک نہیں بلکہ جنون کی حد تک محبت ہے، اور اس محبت کا اظہار ہم جا بجا کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ محبت اور چیز ہے اور عقیدہ اور چیز ہے۔ عقیدے کے باب کے اندر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق جناب شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت بر مولا علی کے قائل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر الحمدللہ ہمارے تمام اکابر کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق رہے ہیں۔ میں نے اس ڈیبیٹ کے بعد جو یاسین صاحب سے جو ہماری جو گفتگو ہوئی، اس کے بعد میں نے اس موضوع پر کوئی بھی گفتگو نہیں کرنی تھی، لیکن اب ان کی ایک ویڈیو آئی ہے جس کے اندر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی میں نے جو ہے بریلویت کو یعنی سنیت کو میں نے قرآن و حدیث کے دلائل کے نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے دفنا کے سمندر کے اندر بہا دیے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ الحمدللہ جتنے بھی اہل علم حضرات ہیں پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اہل علم حضرات ہیں، ان تمام نے اس گفتگو کو سنا، اور سننے کے بعد وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے یہ کہا کہ شاہ صاحب آپ کی گفتگو بالکل درست تھی اور اصول اور ضوابط کے مطابق تھی۔ ایک طرف جو ابھی جو ایک نئی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی ہے یاسین صاحب کی، اس کے اندر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصول ہوتے ہیں تو مناظرہ کے اصول ہوتے ہیں۔ بھائی تم مناظرہ کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ آدمی جو ہے اس کے اندر جو ہے اتنی علمی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ مناظرہ کر سکے۔ اس کی میں آگے آپ کو وجوہات بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں ان تمام علماء اہل سنت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان غیر جانبدار علماء کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری گفتگو کو سن کر جو ہمارے بنیادی مقدمات تھے ان کو سمجھ کر اس بات کا فیصلہ دیا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت کا بول بالا کل بھی تھا اور اہل سنت کا بول بالا آج بھی ہے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ شاہ صاحب آپ نے جو اصولی اور فنی جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے تحت یاسین صاحب چاروں شانے چت ہو کر اپنے دعوے کو ثابت نہیں کر سکے، اور یہ وہ اس مناظرے میں ان کو شکست فاش ہوئی ہے۔ عبرت ناک، یہ مناظرہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک گفتگو تھی، اس گفتگو میں جو ہے ان کو عبرت ناک شکست ہوئی ہے۔ اب میں آپ سب سے یہ عرض کروں گا کہ میں جو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مناظرہ نہیں ہے، میں اس کی طرف بھی آتا ہوں۔ پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس گفتگو کے دوران میں آپ تمامی احباب کو گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دوران گفتگو اگر کسی مقدس ہستی کی شان میں میری زبان سے کوئی نامناسب جملہ صادر ہوا ہو تو میں اس جملے سے رجوع کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اس سے معافی کا خواستگار ہوں۔ پاک پروردگار میری اس غلطی کو معاف فرمائے۔ اب اس کے بعد یہ جو گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کے اندر جو یاسین صاحب کا جو دعویٰ تھا، وہ دعویٰ یہ تھا کہ میں جناب مولا کائنات کی، انہوں نے کہا کہ میں جناب مولا کائنات کی افضلیت کو قرآن سے ثابت کروں گا۔ اب ہم بار بار ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ قرآن سے ثابت کریں گے، تو پھر اگر قرآن سے آپ ثابت کر رہے ہیں تو پھر آپ اس پر حکم لگائے۔ ہم ان بزرگوں کے جو حوالے دے رہے تھے، ہم اس وجہ سے نہیں دے رہے تھے کہ ہم قرآن کے مقابلے میں ان بزرگان کو لا رہے تھے، ہم اس وجہ سے دے رہے تھے کہ آپ کا اتنا واشگاف دعویٰ ہے، اتنا کھلا آپ کا دعویٰ ہے، اتنا واضح دعویٰ ہے کہ آپ کہہ رہے کہ قرآن سے ثابت ہے۔ ایک ٹھیلے والے کو بھی، جاہل ان پڑھ مسلمان کو بھی روک کے اگر اس سے پوچھا جائے تو یہ بتاؤ کہ بھائی قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ ایک ہے، اگر کوئی اس بات کا انکار کرے تو کیا وہ قرآن کا انکاری نہیں ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہے گا ہاں قرآن کا انکاری ہے۔ تو اب اگر اس سے پوچھو کہ قرآن کے انکاری پر حکم کیا لگتا ہے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ قرآن کے انکاری پر کیا حکم لگتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اب اگر ہم کسی ٹھیلے والے سے بھی، کسی مزدور سے بھی، کسی کم پڑھ لکھے آدمی سے بھی ہم یہ بات پوچھیں کہ یہ بتائیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ اگر کوئی قرآن کا انکاری ہو اور ان عقائد کا انکاری ہو تو اس پر حکم شرع کیا لگتا ہے؟
تو اب ان کا دعویٰ ہی ہم بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا دعویٰ ہی فضول ہے۔ علماء اہل سنت کچھ تردد کا شکار تھے، کچھ عوام اہل سنت بھی تھی اور کچھ طلبہ بھی تھے، تو ان کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر میں یہ بات باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کے دعوے کو ہی خس و خاشاک کر دیا کہ ان کا دعویٰ ہی جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، کہ بھائی یہ کیسا دعویٰ ہے؟ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا دعویٰ قرآن سے ثابت ہو، پھر قرآن کے انکاری پر حکم لگاؤ۔ تو اور یہ کیسا عقیدہ ہے جس کو آپ کہتے ہو قرآن سے ثابت ہے؟ کہ جتنے عقیدے قرآن سے ثابت ہیں یا تو وہ قطعی ثبوت قطعی دلالہ ہے، یا تو وہ قطعی ثبوت ظنی دلالہ ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہونے والے عقائد پر حکم شرع کیا لگتا ہے؟ ان کو حکم شرع لگانے کی جرت نہیں ہوئی۔ تو یہ کیسا دعویٰ تھا؟ تو جس کو ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے۔ ہم نے جو یہ کہا کہ بھائی ہم قرآن مجید الفرقان الحمید پر بات کریں گے، ہم بار بار کہتے رہے کہ ہم قرآن پر بات کریں گے، اور آگے چل کر ہم نے قرآن پر بات بھی کی، الحمدللہ قرآنی علوم کے مطابق کی، اور وہ یہ یاسین صاحب پر قیامت تک قرض رہے گی، اور یہ ان پر فرض بھی رہے گا کہ وہ اس کا جواب دیں، اور وہ نہیں دے سکتے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ دعوے کی جو بات تھی اس کا ہم بار بار مطالبہ کر رہے تھے، دعویٰ کی تنقیح مقصود تھی۔ ایک طرف جو ہے یاسین صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی گفتگو کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تو کچھ آداب ہوتے ہیں، تو فلاں ہوتا ہے، تو بھائی گفتگو کے آداب میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے دعوے کے انکاری کے اوپر حکم تو لگاؤ۔ اب یہ حکم نہیں لگا پا رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ اب وہ انہوں نے جتنی آیتیں بھی پڑھی، ان آیتوں کا ان کے دعوے کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اس وجہ سے ہم بار بار کہہ رہے تھے پھر تم حکم لگاؤ۔ اب آپ لوگ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، جتنی بھی عوام ہے اور جتنے بھی طلباء ہیں، علماء کا میں نہیں کہہ رہا، میں آپ سب کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی قرآن سے مسئلے کو ثابت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہہ رہے کہ جی یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، تو پھر قرآن سے ثابت ہونے والے مسئلوں کے انکاری پر کیا حکم نہیں لگتا؟ اس وجہ سے ہم ان بزرگوں کو پیش کر رہے تھے۔ اور دوسری آپ بات یہ کہ ہم وہاں پر مدعی نہیں تھے، ہم وہاں پر جو ہے مدعا علیہ تھے، ہم ناقد تھے، وہاں پر نقد وارد کرنے والے تھے، اور نقد وارد کرنے والا خصم پر جو ہوتا ہے وہ اس پر اعتراض کرتا ہے، تو ہم وہ اعتراض کے طور پر اس بات کو سامنے رکھ رہے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ ہم اس کا سر دست وہ جو آیات پڑھ رہے تھے وہ سارا اس کا جو موضوع تھا وہ سارا وہ جہاں پر گھما کر لینا چاہ رہے تھے وہ ہمارے ذہن میں موجود تھا، ہم ان کو وہاں جڑ سے پکڑنا چاہ رہے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سارا آپ کہہ رہے ہو قرآن سے ثابت ہے، تو اب ان سارے بزرگوں پر حکم لگاؤ، جس میں اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی اور حضور سیدنا سید احمد کبیر رفاعی اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی یہ سارے شامل ہیں۔ تو کیا یہ سارے بزرگ قرآن و سنت کے خلاف کیا یہ فیصلے کرتے رہے؟ ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا، یعنی کہ اس آدمی کا دعویٰ ہی درست نہیں تھا، دعوے کی تنقیح مقصود تھی۔ اب جو لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو تو وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ائمہ اہل بیت اطہار سے بھی ثابت ہے۔ ہم بار بار ان سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ ان لوگوں کے نزدیک الحمدللہ ہم بھی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس وقت یاسین صاحب کے دام فریب میں پھنسے ہوئے ایک مخصوص طبقہ فکر ہے، مکتبہ فکر ہے، ان کے نزدیک ائمہ اہل بیت اطہار کا جو قول ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو ائمہ اہل بیت اطہار کے اقوال، مبارک اقوال کے انکاری پر ہم یہی کہہ رہے تھے کہ اس پر حکم لگائیں، کیا حکم لگے گا؟ تو یہ اس پر حکم نہیں لگا پا رہے تھے، تو مسئلہ تو یہی پہلا حل ہو گیا۔ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گفتگو کے اصول ہوتے ہیں، تو مسئلہ تو یہی پر حل ہو گیا تھا کہ یہ حکم نہیں لگا پا رہے تھے، الحمدللہ وہ گفتگو، وہ ڈیبیٹ ہم وہیں پر جیت گئے تھے۔ بلکہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں وہ ساری گفتگو انٹرنیٹ پر موجود ہے، انہوں نے شروع میں خود ہی کہہ دیا کہ جی سنی کا لفظ نکال دیں، پہلے خود کہا کہ یہ عین سنیت ہے، اور پھر کہا سنیت کا لفظ نکال دیں، بات تو وہیں پہ ختم ہو گئی تھی۔ ہمارا مسئلہ تو وہیں پہلے حل ہو گیا تھا کہ آدمی نے شروع میں ہی جو ہے وہ اپنی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جی یہ سنیت نہیں ہے۔ تو جب یہ سنیت نہیں ہے تو پھر یہاں پر تم کس لیے گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے؟ لیکن ہم نے اس کے باوجود اس آدمی کو اس کے باوجود جو ہے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھوٹ دی، اور ہم دیکھتے رہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک بات کہا کہ جی یہ شیعہ رافضی بھی ایسی غلط زبان استعمال نہیں کرتے، یہ جو جملہ تھا یہ وہاں پر میں نے ایک ردم میں ایک فلو میں کہہ دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کے حوالے سے جو ہے اگر آپ ان کی زبان دیکھیں تو انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس سے بھی سخت قسم کی زبان موجود ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جن کو اپنے اس پروپیگنڈے کے اندر یاسین صاحب نے پھانسنے کی کوشش کی جی کہ قرآن بمقابلہ کہانیاں،
تو یہ کہانیاں نہیں تھی، یہ آپ کے دعوے کی تنقیح مقصود تھی۔ پھر اس کے بعد اس کے بعد اصل مدعا ہے کہ آپ یہ دیکھیے، آپ اس کو میرے خیال سے آپ اس کو مناظرے کا رنگ نہ دیں، کیونکہ ہمیں شرائط طے کرنے نہیں دی گئی، ہمیں دعوے کی تنقیح نہیں کرنے دی گئی، اور پھر اس کے بعد ہمیں جانبین سے جن اصول و ضوابط کو مد نظر رکھا جاتا ہے ان کو طے کرنے نہیں دیا گیا، تو پھر آپ اس کو مناظرے کا رنگ کیسے دے سکتے ہیں، کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مناظرے کا رنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ افضلیت مطلقہ کیا ہے، افضلیت جزوی، فضل جزوی کیا ہے، اور فضل کلی کیا ہے، وہ ہم سارا اس کو سمجھاتے رہے۔ اور دوران گفتگو جو ہے میں نے یہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آپ کے بیٹے نبی، آپ کے پوتے نبی، آپ کے پڑ پوتے نبی، آپ کے نکڑ پوتے نبی، تو اس اعتبار سے آپ کو فضل جزوی حاصل ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو یہ فضل جزوی نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی جو افضلیت ہے وہ افضلیت مطلقہ ہے، تو یہ آپ علیہ السلام کی جو افضلیت ہے افضلیت مطلقہ ہے، یہ کہنے کے بجائے میں فلو میں یہ کہہ گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو افضلیت مطلقہ حاصل نہیں ہے۔ یہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کو افضلیت مطلقہ حاصل نہیں ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کی افضلیت افضلیت مطلقہ ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں پر ایک اہم بات میں یہ عرض کر دوں کہ یاسین صاحب سے ہم نے جتنے بھی سوال کیے اس پوری گفتگو کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے جتنے بھی سوال کیا ہمارے کسی بھی سوال کا جواب انہوں نے نہیں دیا۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس پوری گفتگو کے اندر یاسین صاحب جو ہے وہ اس بات کو باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ علم مدار افضلیت، افضلیت کا مدار علم ہے، حالانکہ اہل السنہ نے جو کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق جس کو مدار افضلیت قرار دیا وہ تقوی ہے، اس کی ہم نے وہاں پر بحث کر دی تھی، اس پر صحیح حدیث بھی پڑھی تھی، اور پھر اس کے اوپر جو آیت قرآنی پڑھی اور ہم نے کہا ان کو کہ آپ اس کا جواب دیں، وہ جواب نہیں دے سکے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ جہاد، انہوں نے کہا کہ جی جہاد مدار افضلیت ہے، ہم نے اس پر بھی ان کو دکھایا کہ انفاق اور قتال جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ جو آیت کریمہ آپ پڑھ رہے ہیں تو انفاق اور قتال تو شیخین کریمین کا مقدم ہے، تو انفاق اور قتال ان کا مقدم ہے، تو اگر آپ اس کو مدار افضلیت قرار دیتے ہیں تو پھر ادھر سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کا احادیث صحیحہ سے اعلیٰ حضرت حسین پیر علی شاہ صاحب نے لکھا کہ ان کا احادیث صحیحہ سے ان کا انفاق اور قتال مقدم ہے۔ اس استدلال کو بھی الحمدللہ ہم نے توڑا الحمدللہ۔ تو اب یہ بوکھلا گئے، بہت بوکھلائے، پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو جو تقوی کے بارے میں بتایا کہ جی تقوی اصل میں مدار افضلیت ہے، اس کا جواب یہ نہیں دے سکے، اور پھر کتنا ناقص اور انقص علم والا آدمی ہے کہ ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، اور الٹا یہ کہ اب ایک ویڈیو بنائی تو اس میں یہ کہہ رہے کہ جی میں نے یہ کر دیا تو میں نے وہ کر دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی کو جس کو یہ نہیں پتا کہ ضعیف احادیث اور موضوع روایات وہ عقائد کے باب کے اندر نہیں چلتی، ہم ان کو کتابیں کھول کھول کے دکھا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ باب العقائد کا ہے، یہ مسئلہ باب الفضائل کا نہیں ہے، اس کے اندر تم جو روایت پڑھو سوچ سمجھ کر پڑھو۔ کسی روایت کی سند انہوں نے نہیں پڑھی، کسی روایت کی بھی سند نہیں پڑھی، اور پھر جو روایات پڑھی بھی ایک موضوع پڑھی اور ایک کے راوی کے اوپر جو حکم تھا ہم نے وہاں پر بیان کیا، اس کا جواب بھی انہوں نے نہیں دیا۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری گفتگو ہے، اہل حق کو واضح طور پر، علمی طور پر، شور شرابے کے طور پر نہیں، علمی طور پر اہل حق کو وہاں پر واضح طور پر برتری حاصل رہی، اور اس آدمی کو جو ہے شکست فاش ہوئی، اور اس کی زبان سے آنر جو ربانی صاحب کے چینل پر بھی جو چل رہا ہے اس کی زبان سے یہ نکلا کہ ہمیں سننی نہیں، اللہ تعالیٰ نے نکالا، یہ اتنا پزل ہو گیا تھا وہاں پر۔ اور اب یہ آدمی دوبارہ ہمیں یہ چیلنج کر رہے کہ جی آؤ جی میرے ساتھ مناظرہ کرو، میرے ساتھ گفتگو کرو۔ تو اب ہم اس طرح کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کریں گے، اب ان اصولوں پر گفتگو کی جائے گی جو اصول علماء نے گفتگو کے یعنی مناظرے کے اپنی کتب کے اندر لکھے۔ اب ہم کسی چینل پر نہیں، کھلے میدان میں آپ جہاں پر کہیں گے وہاں پر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ لیکن یہ جو آپ کی جو خفت آپ اپنی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خفت آپ کی مٹ نہیں سکتی۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے،
پاک پروردگار آل حق کا بول بالا فرمائے۔